الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق داتا گنج بخش ہے فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے جو ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں احباب کے سامنے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت، ان کی شان، ان کا مقام اور ان کی المناک اور وحشتناک شہادت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سن سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی اور فکر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھو کے نواسے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی سگی پھپھو کے نواسے ہیں۔ سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مخلص دوستوں میں ان کا شمار ہے، اور انہی کے ہی ہاتھ پر انہی کی تبلیغ کی وجہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، اور بہت شان پاتے رہے ہیں، مقام پایا ہے۔ ہر گزرتے لمحات میں، ہر گزرتے دن ذوالحجرتین ہیں، 2 ہجرتیں انہوں نے اسلام کی خاطر کی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ التسلیم کے بعد اسلام کے لیے، خداوند عالم کے لیے جس نے ہجرت کی ہے، وہ پہلی شخصیت حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، آپ کے دوہرے داماد ہیں، 2 بیٹیوں کا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نکاح یکے بعد دیگرے عثمان بن عفان کے ساتھ فرمایا تھا، اور یہی بس نہیں تھی، جب دیکھا پہلی فوت ہوئی دوسری نکاح میں دی، دوسری بھی فوت ہو گئی تو اپنے پیارے عثمان کو رنجیدہ دیکھا، المناک دیکھا، تو اپنے پیارے عثمان کے آنسو جو ہیں وہ دیکھے نہیں جا رہے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ فرماتے ہیں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے خوش تھے اس عظیم داماد سے، عظیم انسان سے۔ ناشر قرآن ہیں، حافظ قرآن تھے، جامع القرآن تھے، کامل الحیا والایمان تھے،
پیکر شرم و حیا تھے، امام جود و سخا تھے۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ ہے کہ آپ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ اگر فضائل کی بات کی جائے تو صحیح البخاری کے اندر ایک روایت مجھے ملی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حیات طیبہ میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم کسی کو مقام سب سے زیادہ دیتے تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد شان اور مقام دیکھا جاتا تو عمر ابن الخطاب کا، اور ان کے بعد اگر کسی کی فضیلت گنی جاتی تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے بعد ہم سب کو برابر سمجھا کرتے تھے۔ ان کے بعد کسی کی فضیلت کو نہیں ہم گنتے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت صحابہ کرام میں اللہ کے پیغمبر کے دوہرے داماد ذو النورین حضرت عثمان ابن عفان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر کھڑے ہیں، آپ کی شہادت کی پیشن گوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہی دے دی تھی۔ احد کے اوپر کھڑے ہیں، احد نے ہلنا شروع کر دیا، زلزلہ برپا ہو گیا احد کے پہاڑ میں۔ آپ فرماتے ہیں اپنا قدم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اثبت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ شہداء میں دو کون تھے؟ ایک حضرت عمر ابن الخطاب اور دوسرے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتے ہو ٹھہر جا، کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر اتنی مقدس ہستیاں کھڑی ہے اور تو جنبش کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست، عثمان وہ تھے جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے محو استراحت ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنے والے کو اجازت دیجئے نا۔ آنے والے کو اجازت ملی تو حضرت ابو بکر تھے۔ پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، پھر آپ فرماتے ہیں اذن لی، اجازت دے دیجئے نا جو آیا ہے۔ اجازت دی گئی تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب تھے۔ آپ ویسے ہی بیٹھے رہے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا آیا، فرمایا کہ اس کو کہیے کہ ٹھہر جائیے۔ پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد اجازت دی گئی۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب چلے گئے حضرت اماں جان ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی، جب میرے باپ ابو بکر آئے
آپ نے حرکت نہیں کی، جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے۔ آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم آئے، آپ نے حرکت نہیں فرمائی، جیسے بیٹھے تھے بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا وَدَخَلَ عثمان فَجَلَسْتُ وَصَفَّيَّ ثِيَابَهُ۔ لیکن جب عثمان آئے تو آپ پہلے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے پنڈلی کو بھی ڈھانپ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، فرماتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا میں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا والا مانتے ہیں۔ امت میں حیا میں عثمان سے آگے کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد بحر روما کا واقعہ آتا ہے۔ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آتے ہیں، وہاں پر میٹھے پانی کا قحط ہے، ایک ہی کنواں ہے یہودی کی ملکیت، اور یہودی جو ہے وہ تو اصلی دشمن اسلام ہے۔ وہ تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، تھریڈ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اسلام چھوڑ دو پانی وافر مل جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب دیکھا میرے یار پریشان، میرے صحابہ پریشان ہیں، آپ نے فرمایا من یبتع بئر رومۃ غفر اللہ لہ، جو میرے صحابہ کی یہ تنگی دور کرے گا، میٹھے پانی کا کنواں خرید کر کے وقف کر دے گا اسلام کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے، غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ اس بندے سے خوش ہو جائیں گے۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان اٹھتے ہیں، جا کر کے یہودی سے سودا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بتانا کتنے دام لینا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، اور بحر روما کو امت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اللہ کی مغفرت کی جو ہے وہ بشارت پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ مسجد نبوی کے اندر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، آپ اٹھتے ہیں میرے صحابہ، اب دیکھیے نمازی بھی زیادہ ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ اکبر۔ مسجد تنگ پڑ گئی ہے، ساتھ والا پلاٹ کھلیان کون خرید کر کے دے گا؟ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان ابن عفان اٹھتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام سودا کیجئے نا، میں آپ کو یہ خرید کر کے دیتا ہوں، اس کی قیمت میں دیتا ہوں، میرے لیے آپ جنت کی دعا فرما دیجئے۔ عثمان نے اس مسجد نبوی کو وسیع کرنے میں بھی اسلام کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ یہی بس نہیں ہے، ایک وقت آیا غزوہ تبوک کا، جیش العسرہ بھی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ بہت سخت حالات ٹائٹ تھے، بہت گمبھیر حالات تھے، غزوہ تبوک کا موقع جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں او مومنو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، مال خرچ کرنے کا وقت ہے۔ عثمان ابن عفان اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 کو اونٹ جو ہے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں ساز و سامان کے ساتھ۔ عثمان ٹھیک ہے بیٹھ جیجئے، ابھی سامان اور چاہیے۔ عثمان پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول 100 اونٹ اور دیتا ہوں۔ کرتے کراتے 700 اونٹوں تک بات جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں اور مال چاہیے۔
وقت بھی بہت زیادہ سخت ہے، حالات بڑے خراب ہیں اور سفر بھی بہت لمبا ہے، یہ ساز و سامان تھوڑا ہے۔ عثمان ابن عفان اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول 100 گھوڑے بھی میں عطیہ کرتا ہوں اسلام کے لیے۔ پھر عثمان سے کہا گیا عثمان یہ تو ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ چاہیے، مال بھی چاہیے۔ میرے عزیز دوست عثمان گھر جاتے ہیں، 1000 درہم و دینار کی تھیلی لا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ کے رسول اتنے خوش ہوئے عثمان کی سخاوت کو دیکھ کر کے، آپ اس تھیلی کو کبھی اس ہاتھ میں اچھالتے کبھی ادھر اچھالتے اور ساتھ کہتے جاتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان تو نے آج اتنا ہمیں خوش کر دیا ہے، آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اللہ کا حبیب تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ 2 دفعہ اپنے الفاظ دہرائے تھے، یہ عثمان ابن عفان ہے۔ قوموں پیش اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان اقدس سے آپ کو 20 دفعہ جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایسا اور کوئی نہیں ہے کہ جس کو اتنی دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہو۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آپ جامع القرآن ہیں، قرآن کو اکٹھا کرنے والے آپ ہیں، ناشر قرآن ہیں، کاتب قرآن ہیں۔ قرآن کو آپ نے لکھا ہے، سورہ حجرات سے لے کر الناس تک جو ہے، پہلی دفعہ جس نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا وہ حضرت عثمان ابن عفان ہے۔ آپ کا مال لوگوں کے لیے وافر تھا، کھلا تھا۔ آپ کے مال کا قافلہ آتا ہے، مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان کا قافلہ مدینہ پاک میں داخل ہو چکا ہے، خرید لیں۔ تاجر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے 2 گنا لے لیجئے، کوئی کہتا ہے 4 گنا 6 گنا لے لیجئے۔ عثمان ابن عفان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی ڈبل مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں عثمان وہ کون سا تاجر آ گیا، اتنا سخی، اتنا لینڈ لارڈ، اتنا بڑا کہ جو تجھے اس سے کئی گنا دینے پر راضی ہے؟ عثمان ہمیں تو بتلاؤ نا وہ کون ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او تاجرو سن لو وہ کون ہے، وہ کوئی عام نہیں بلکہ وہ رب رحمان ہے جس کے ساتھ میں سودا کر چکا ہوں کہ یہ سارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہے۔ آؤ مدینے کے لوگوں، لے جاؤ یہاں سے آ کر کے جو جو کچھ تم نے لینا ہے فری میں لے جاؤ۔ یہ حضرت عثمان ہے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر اٹھے، انہوں نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت عمر اٹھے، فرماتے اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، فرماتے اللہ کے حبیب حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب لگتی ہیں۔ ایک، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جتنا مجھے مزہ آتا ہے قرآن کی تلاوت میں، جتنی مجھے راحت ملتی ہے قرآن کی تلاوت سے، جتنا مجھے چین ملتا ہے قرآن کی تلاوت سے، جو تازگی میری روح کو قرآن کی تلاوت سے ملتی ہے کسی اور چیز سے کہاں مل سکتی ہے۔ اور کسی چیز سے اتنی مجھے روحانیت اور تازگیت نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر بے شمار بھوکے مسکین یتامہ
کھانا کھایا کرتے تھے، آ کر کے دسترخوان سجا کرتا تھا۔ یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی۔ امام جود و سخا اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب جب اسلام کو، اہلیان اسلام کو ضرورت پڑتی ہے، اپنا مال لے کر کے ہتھیلی پر رکھ کے میدان میں نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا موقع آ جاتا ہے، علی اپنی زرہ بیچنے کے لیے میدان میں ہے، بازار جاتے عثمان ملتے ہیں، کہتے ہیں علی بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رشتہ طے ہو گیا، شادی کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہی تو فرمایا تھا جائیے نہ زرہ بیچیے اور پیسے لے کر کے آئیے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ لے لیتے ہیں، پیسے علی کو دے دیتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد نا وہی زرہ لے کر کے حضرت علی کے پاس آتے ہیں کہ اے میرے علی بھائی یہ زرہ آپ لے لیجئے، میرے یہ کس کام ہے؟ آپ اس کے ساتھ جنگ لڑیں گے، جہاد کریں گے؟ میں نے اس دن بھی یہی سوچا تھا، لیکن اس لیے کہ علی کے کہیں احساسات اور جذبات مجروح نہ ہو جائیں، میں نے اس دن اس لیے نہیں دی تھی۔ یہ پیسے بھی لیجئے، اس کے لیے شادی کا جتنا خرچ ہے وہ کیجئے۔ یہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھائی چارہ اور رحماء بینہم قرآن نے فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن نعوذ باللہ غلط ہو جائے۔ کائنات کے سارے انسان غلط ہو سکتے ہیں، شریروں کا شر تھا کہ جو آپ سے اختلافات آج بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مظلوم مدینہ عثمان ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے 1400 جنتیوں کو بشارت دی جنت کی حضرات صحابہ کرام میں سے، وہ بھی یہی سبب تھا۔ ان کے پیچھے حضرت عثمان ابن عفان تھے، ان کا کردار تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ جائیے عثمان مکہ کے حالات کا جائزہ لیجئے، مکہ جائیے۔ مکہ والے بڑی قدر کرتے تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ آئیے آپ عمرہ کیجئے، ہم نے آپ کے حبیب اور آقا کو عمرہ نہیں کرنے دینا، آپ کیجئے، آپ جیسے چاہیں رہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے آقا کو تو آپ مکہ داخل نہ ہونے دیں اور مجھے کہیں کہ عمرہ کیجئے، جی بھر کے کیجئے؟ یہ نہیں ہو سکتا، پہلے وہ آئیں گے، وہ عمرہ کریں گے، ان کی اقتداء میں ہم عمرہ ادا کریں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ غلام آقا سے پہلے عمرہ کر بیٹھے۔ ادھر خبریں آنا شروع ہو گئی حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ادھر رنجیدہ ہیں، کبیدہ خاطر ہیں، بڑے ہی افسوس کا ماحول ہے، غمناک ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نہتے آئے تھے عمرے کی ادائیگی کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے میرے عزیز دوستو۔ لیکن عثمان کا مقام آپ جناب کی بارگاہ میں دیکھیے، آپ فرماتے ہیں وہ 1400 صحابہ سارے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر کہ آج عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر ہم نے واپس نہیں جانا۔ اللہ کے حبیب اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، 1400 صحابہ اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اور اینڈ پر دوسرا ہاتھ بھی اللہ کے حبیب رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حاذی ید عثمان، یہ میرے پیارے عثمان کا ہاتھ ہے، اگر وہ شہید نہیں کیے گئے یقیناً وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی اس بیعت کے اندر شامل ہوتے۔ عثمان کہاں پیچھے رہنے والے ہیں؟ جنگ بدر کے اندر آپ کی زوجہ اور بنت رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، تو آپ کبیدہ خاطر تھے، رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے
کہ آپ سارے اہلیان اسلام جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، مارکا حق و باطل کے لیے، لیکن عثمان کی قسمت میں یہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے رہیے اور اپنی زوجہ اور میری لخت جگر کا خیال کیجئے، تماداری کیجئے۔ واپسی کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ سارے جو فضائل تھے، جو مناقب تھے، فضیلتیں تھیں، شانیں تھیں بدریوں کے لیے، وہ اپنے داماد حضرت عثمان کو جنگ کے اندر داخل ہوئے بغیر، شامل ہوئے بغیر عطا کر دی تھی۔ کہ عثمان کو یوں سمجھیے داخل تھا، یہ بھی شامل تھا جنگ بدر کے اندر۔ میرے عزیز دوستو، سب ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ ایدیہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے صحابہ نے جو بیعت کی، سب سے نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر آپ کے صحابہ کا ہاتھ ہے، اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر تمہارے رب کا ہاتھ ہے، ان سارے ہاتھوں کے اوپر۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب راضی ہو گیا ان 1400 صحابہ کے اوپر، جنہوں نے اس شجر کے نیچے، درخت کے نیچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کی بیعت کی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ 1400 کو سرٹیفکیٹ ملا ہے جنت کا، اللہ کی رضا کا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، کس وجہ سے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ یہ عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا آنے والے کو اجازت دیجئے اور ساتھ فرمائیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر، جنت کی خوشخبری بھی دیجئے۔ آنے والے ابو بکر تھے۔ اللہ اکبر، جنت کی بشارت ملی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک دفعہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا آنے والے کو آنے دیجئے اور جنت کی بشارت بھی دے دیجئے۔ وہ عمر ابن الخطاب تھے۔ پھر آنے والا آیا، آپ نے فرمایا ان کو بھی جنت کی بشارت دیجئے اور آنے دیجئے۔ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے عزیز دوستو، پھر اسلام کے دشمنان جو تھے، 6 سال ان کی خلافت کے بہت زبردست گزرے ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، دگنی حکومت تھی ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تھی۔ اب 6 سال بڑے آرام سے گزرتے ہیں، شورش کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اسلام کو جب پھلتا پھولتا دیکھا گیا تو دشمنان اسلام نے جو ہے وہ پروپیگنڈے کیے اور اسلام کو نیچا کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اوپر اعتماد کرتے تھے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بد اعتمادی کی، اور کسی نے کہا نعوذ باللہ عثمان خائن ہے، کسی نے کہا اقربا پرور ہے عثمان، رشتہ داروں کو نوازنے والا ہے۔ اور جس کے اوپر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کریں، جس پہ عثمان پہ اوپر اللہ کے نبی خوش ہوں، آپ نے فرمایا تھا عثمان تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، 2 بیٹیاں دی ہیں، 40 ہوتی، یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اب لوگ اٹھے ہیں، کہتے ہیں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا، آپ کو نیچے گراتے ہیں کہ عثمان ہم نے تیرا جمعہ نہیں سننا، سنگ باری کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑایا ہوا جو عصا تھا، اس کو پکڑ کر کے توڑ ڈالتے ہیں، جس کو پکڑ کے خود رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، ابو بکر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، عمر فاروق خطبہ ارشاد فرمایا کرتے
عثمان ابن عفان کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو توڑ دیتے ہیں اور آپ کو نیچے گرا دیتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، پکڑ کر کے ساتھی گھر لے آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، وقت بہت مختصر ہے، شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مظلوم مدینہ عثمان ابن عفان ہیں۔ 40 روز تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، ایک پانی کی بوند اندر جانے نہیں دیتے، اور یہاں تک کہ حضرت علی خود پکڑ کر کے ایک مشکیزہ لاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں حسنین کریم مین علیہ السلام کو کہ جائیے اپنے چاچا عثمان کی دیکھ بھال کیجئے، ان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن بلوائی جو ہیں، باغی جو ہیں، وہ ان کو بھی پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو اللہ اکبر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور تمہیں کس نے کہا تھا پیچھے آنے کے لیے، کیوں ہٹ کے آئے ہو؟ ایسے رخسار جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، کبھی آپ نے ان کے لیے باواز بلند کوئی لفظ نہیں کہا تھا حسنین کے لیے، لیکن جب عثمان کا وقت آیا، بات عثمان ابن عفان کی آئی، میرے عزیز دوستو، آپ نے اپنے لختے جگروں کے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کیے کہ کیوں تم چھوڑ کر کے آئے ہو؟ یہ محبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ اعتماد نہیں تھا، یہ مودت نہیں تھی تو کیا تھا؟ یہ پیار تھا عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اندر۔ پھر بلوائی جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، چھت سے آتے ہیں، عثمان فرماتے ہیں 40واں دن ہے، میرے عزیز دوستو، روزانہ روزہ رکھ لیتے ہیں کہ آج پانی نہیں ملا تو کیا ہوا، میں روزے سے ہوں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، آخری دن ہے، 18 ذو الحجہ کا دن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم آپ کا حفاظت کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں، یہ مٹھی بھر عناصر ہیں، ان کا ہم ایک لمحے کے اندر کلا کما فرما دیں گے۔ لیکن عثمان فرماتے ہیں، او میرے بھائیو، اگر آپ امیر المؤمنین مانتے ہیں، آپ کے دل کے اندر میری قدر ہے ذرہ برابر بھی، تو پیچھے ہٹ جائیے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے محبوب کے مدینے کی گلیاں انسانی خون سے رنگین ہو جائیں، میں نہیں چاہتا میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن عثمان یہ نہیں چاہتا کہ انسانی خون بہے، تو میری وجہ سے میرے عزیز دوستو سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ 40واں روز ہے، آپ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر قال قالوا افطر عندنا اللیلہ۔ آہ اکبر، آپ فرماتے ہیں مجھے نیند طاری ہو جاتی ہے، اور میرے پاس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور فرماتے ہیں میرے پیارے عثمان، آج اگر ہو سکے تو روزہ جو ہے ہمارے دسترخوان پہ عالم برزخ میں افطار کر لینا، ہو سکے تو صبر کر لیجئے۔ اور آپ نے ایک وقت یہ فرمایا تھا، اللہ آپ کو ایسی قمیص پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، آپ نے اتارنی نہیں ہے، کوشش کرنی اس قمیص کو پہنے رکھنا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ خلافت کی قمیص تھی جو آپ نے پہنے رکھی آخری وقت تک۔ اب آخری دن ہے اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو آپ نے فرمایا تھا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، 3 چیزیں پسند ہیں، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ قرآن کھول لیتے ہیں میرے عزیز دوستو بھائیو، اور الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پہنچتے ہیں۔ بلوائی پیچھے سے داخل ہوتے ہیں، آ کر کے کوئی آپ کی داڑھی کو نوچتا ہے، کسی نے آ کر کے آپ کے تلوار جو ہے وہ ہاتھ پر ماری، اور ہاتھ پر تلوار مارتے ہیں، ہاتھ جدا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، او سن لے، یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں قرآن پاک لکھا کرتا تھا، یہ وہی ہاتھ تو نے آج کاٹ دیا جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، یہ وہی ہاتھ ہے، اور جب سے میں نے بیعت کی ہے اس ہاتھ سے میں نے کبھی استنجا بھی نہیں کیا تھا، تو نے ایسے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ میرے عزیز دوست و بھائیو، آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہیں، ہاتھ
آگے کرتی ہیں، ایک بلوائی تلوار مارتا ہے، ان کے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور اسی طرح ایک آپ کی گردن پر نیزہ مارتا ہے اور لہو لہان کر دیتا ہے۔ اسی اثناء میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دوہرے دماد اپنے نبی کے پاس جنت میں چلے جاتے ہیں، روح قبض کر جاتی ہے، ہو جاتی میرے عزیز دوستو، لیکن آخری وقت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ پیارے دماد، قرآن کے اندر ان کا خون کا قطرہ گرتا ہے۔ آج بھی وہ قرآن پاک جو ہے ازبکستان کے میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، جو گواہی دے رہا ہے کہ عثمان ابن عفان نے میرے ساتھ وفا کی ہے، آخری وقت تک مجھ سے محبت کی ہے، میری تلاوت کے اندر لگے رہے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، کسی شہید کی گواہی شہادت کی تلوار دے گی، کسی کی گولی دے گی، کسی کا پہاڑ سے گرنا، کسی کا پانی دے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان وہ واحد شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ مظلوم مدینہ عثمان ابن عفان تھے، جو ہر لمحے اسلام کا خیال کرنے والے، اپنی مال جان اولاد ہر کچھ اسلام کے لیے وقف کیے ہوئے تھا، لیکن آخری وقت جب آیا تو 40 دن کے بھوکے عثمان تھے، 40 دن کے پیاسے عثمان تھے۔ وہی مسجد نبوی کہ جو خود خرید کر دی تھی، اس کے اندر نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہے، پابندی ہے، وہی بئر روما ہے جس کا پانی خود خرید کر دیا، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عثمان ہے کہ ما ذرہ عثمان، جس کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ السلام بہت خوش تھے اور آخری دم تک خوش گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ان کے ساتھ پورا کرنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منہ کھولتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کے حوالے سے، گالیاں دیتے ہیں، خائن کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج کے زمانہ میں بھی پائے جاتے ہیں جو عثمان ابن عفان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی شہادت جو ہے ان کے کارناموں کی وجہ سے تھی، غلط کاریوں کی وجہ سے تھی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو انجام بہت برا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک اللہ ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔